ارشاد فرمائیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس کے نام پہ شہید ہوئے؟ دیکھیے کہ یقینی بات ہے کہ اسلام میں شہید کہا ہے۔ اصل دیکھا جائے تو اگر قرآن کریم کا اگر آپ بغور مطالعہ کریں گے تو میری نظر میں تو پورے 30 پاروں میں الا ماشاءاللہ ایک مقام ایسا ملا ہے جہاں پر شہید کا لفظ شہید کے لیے استعمال ہوا ہو۔ سبحان اللہ۔ ورنہ تو اکثر مقامات پر جو شہید کا لفظ آیا ہے وہ گواہ کے لیے آیا ہے، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ جی تو شہید کا جب وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، جتنے آپ الفاظ قرآن کریم میں شہید، ایک معنی وہ بھی راست معنی میں نہیں ملے گا جی جو آپ کو سورہ آل عمران میں ملے گا، وہ جی بس معنوی اعتبار سے بھی نکالے تو وہ ملے گا۔ جی قرآن کریم جہاں کہیں بھی شہادت کا ذکر کرتا ہے، قتال فی سبیل اللہ، قتل فی سبیل اللہ کا ذکر کرتا ہے، جی وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا۔ کیا آپ اٹھا کر کے دے جہاد کا جہاں وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، یا پھر جہاد کا آئے گا یا قتال کا۔ جہاد کا درجہ پہلا ہے، اس سے اعلیٰ درجہ قتال کا ہے۔ جی تو لہٰذا قرآن کریم کے پورے اگر مطالعے میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ قرآن نے شہید کا لفظ، حالانکہ وہ بولا جاتا ہے، عرف میں ہے، حدیث پاک میں استعمال ہوا ہے کہ میں جو ہے اللہ کی راہ میں مارا جاؤں شہید بطور شہید کے، وہ الفاظ ہمیں حدیث طیبہ میں ملتے ہیں۔ جی تو شہید کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جو آدمی اپنی جان کو اللہ عز و جل کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے قربان کرے، جان لٹا دے، گنوا دے، اس کو اسلامی شریعت مطہرہ میں شہید کہا جاتا ہے۔ جب ایک عام شہید کی یہ بات ہے کہ وہ شہید جب مرتا ہے تو اللہ کی راہ میں جو مرے اسی کو شہید کہا جاتا ہے، یہ تو تذکرہ اور یہ بات ہو رہی ہے سید الشہداء، بے شک بے شک شہیدوں کے سردار جو ہے امام عالی مقام کی۔ تو یقینی بات ہے کہ آپ کی شہادت اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے اور اسلام کی سربلندی کے لیے، کوئی مال و متاع کے لیے نہیں تھا، بے شک مال و متاع کے لیے نہیں تھا۔ مال و متاع کی بات تو یہ تھی کہ آپ کے کربلا کے لیے نکلنے سے، کربلا معلیٰ کے لیے نکلنے سے پہلے آپ کو 40,000 درہم و دینار کا تحفہ آ چکا تھا۔ چاہتے تو مال، یزید تو کہہ رہا تھا کہ مال لے لو، خاموش ہو جاؤ، پیسہ لے لو، وہ تو ہر ایک کو خریدنے تیار تھا۔ وہ تو مال، ارے ان کو کیا ضرورت پڑ جائے گی مال کی؟ ارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرما دے کہ سیدہ شباب الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ، حسن و حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہے، جن کو کم عمری میں، اور یہ بھی کسبی نہیں ہے، یہ بھی یاد رکھیے۔ بالکل بالکل دیکھیے ایک آپ کو مقام ملتا ہے وہابی اللہ کی طرف سے، ایک ہے محنت کے ذریعے سے، کوئی بندہ محنت کر کر کے ولایت کے درجے کو پہنچتا ہے، بالکل کوئی ولی ہوتا ہے، مادرزاد ولی پیدا ہوتا ہے، حضرت غوث اعظم دستگیر ہے۔ امام حسن و امام حسین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے وقت میکسیمم ان دونوں کی عمر جو ہے 7 سال سے بڑھ کے نہیں ہے، 5 سال اور 5-7 سال کے درمیان کی عمر ہے دونوں کی۔ جی اس وقت مصطفیٰ کریم فرما رہے ہیں کہ دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ سبحان اللہ تو سبحان یہ اللہ۔ عطا خداوند قدوس ہے اور مصطفیٰ کریم کی نظر کرم ہے، اور پھر ایسا نہیں کہ بھئی مقام مل گیا ہے تو وہ چھوڑ دیں، نہیں، انہوں نے جو مقام دیا گیا اس مقام کو عمل کے ذریعے سے، اپنے کردار کے ذریعے سے پروف کیا اور ثابت کیا کہ جو مقام دیا گیا یوں ہی نہیں دیا گیا، ہم اس کے حقدار تھے۔ بے شک بے شک، انہوں نے بتلایا اور ثابت کیا ہے۔ تو امام حسین کی پوری زندگی اسلام کی قربانی کے لیے، اسلام کی بقا کے لیے، شریعت مطہرہ میں کوئی تبدیلی نہ آنے پائے، اس کے لیے کوئی مال کی طلب نہیں تھی، بے شک بے شک، کوئی اور۔ آپ کو یہ بات حضرت امام حسن نے فرما دی تھی کہ اے میرے بھائی، ہمارے خاندان میں 2 چیزیں جمع نہیں ہو سکتی، بے شک ایک نبوت اور ایک خلافت۔ صحیح، نبوت تو ہے ہمارے پاس آپ صلی اللہ علیہ صلی وسلم اللہ کی شکل میں، سید الانبیاء والمرسلین ہے، بے شک نبوت کا تتمہ آپ کے پاس ہے، اصل بالکل، بنیاد آپ کے پاس ہے۔ بے شک فرمایا کہ خلافت ہمارے خاندان میں جمع نہیں ہو سکتی، تو لہٰذا خلافت کے لیے جانا یا حکومت کے لیے جانا یا حکومت کی لڑائی کہنا یا کوئی پوزیشن یا پاور کی جنگ کہنا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کے مقام و مرتبے کے سزاوار نہیں ہے۔ یہ کیا ہے کہ یہ ہے کربل کا مقتل فقط حق کی خاطر، وہ کرتے کبھی بھی سیاست نہیں ہے۔ یہ سیاست گندی چیزوں کا نام ہوتا ہے۔ ہاں اگر وہ اس دور کے میں اگر سیاست کا معیار دیکھا جائے تو وہ بہت بلند و بالا تھا، تو امام حسین نہ مال کے لیے، نہ آل کے لیے، نہ اولاد، ارے آل و اولاد کو تو قربان کر رہے ہیں، بے شک صرف نانا کے دین کو بچانے کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے۔ امام علی مقام، امام امام، سید الشہداء، امام الانام نے اپنی زندگی، آل اولاد سب کچھ قربان کرا۔ آپ کو ایک بات بتاؤں میں، اگر میرے جسم میں جو ہے خون کم ہوتا ہے تو بلڈ چڑھایا جاتا ہے، بلڈ وہ چڑھاتے ہیں جو میرا بلڈ گروپ سے تعلق رکھتا ہو۔ تو جب اسلام کی
جو جسد اسلام تھا ہے اس کو خون کی ضرورت پڑی، اس کو پاور دینے کی ضرورت پڑی، تو وہ خون تلاش کیا گیا جو بلڈ گروپ میچ ہوتا ہو، تو وہ گروپ کیا تھا؟ حبیب پاک کی آل و اولاد، جیسا آپ نے بھی ابتدا میں الحسن الحسین منی وانا من الحسین، یہ اسی لیے مقصد یہ بتلانا تھا کہ دیکھو جب خون کی ضرورت پڑی تو پریشان نہ ہونا، حسین زندہ ہے، حسین کا خون لے کر کے اسلام کی آبیاری کرو، اس کو تر و تازہ اس درخت کو کرو تاکہ اسلام پھر سے سربلند و سرسبز و شاداب ہو جائے۔ امام حسین کی قربانی کسی آل و اولاد کے لیے نہیں، اسلام کی سربلندی کے لیے، اللہ کی اور اللہ کے حبیب کی رضا کے لیے تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔